بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عرفان اللہ آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل حلال اپڈیٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر ویورس، آج کا ہمارا جو یہ لیکچر ہے تو یہ ہے اسٹیرک ایسڈ اور اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے۔ اسٹیرک ایسڈ یہ ہوتا کیا ہے اور بنتا کیسے ہے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں۔ اسٹیرک ایسڈ یہ ایک فیٹی ایسڈ ہے جس کا جو کیمیائی فارمولہ ہے وہ ہے C18H3602 اور اسے ایکٹیڈینوک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں چونکہ یہ ایک بطور انگریڈینٹ اور فوڈ ایڈیٹیو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا جو ای نمبر ہے وہ ہے E570 یعنی E570۔ یہ اس کا وہ جو فوڈ ایڈیٹیوز کا نمبر ہے، چونکہ یہ ایک انگریڈینٹ کے طور پہ شامل ہوتا ہے کسی بھی فوڈ میں یا کسی بھی چیز میں، تو یہ اس کا ای نمبر آتا ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس کو کہتے ہیں اسٹیرک ایسڈ۔ دوسری ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں سیٹرک ایسڈ۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ایسے نہ ہو کہ اس کو آپس میں خلط مت کر دے، چونکہ اسٹیرک ایسڈ یہ ایک جزئی ترکیبی ہے اور ایک ایڈیٹیوز ہیں جس کو کھانے پینے اور اس طرح سے دوائیوں اور مختلف کاسمیٹکس وغیرہ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو سیٹرک ایسڈ کے ساتھ خلط مت نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو حاصل کہاں سے کیا جاتا ہے، یعنی اس کے سورسز کیا کیا ہے۔ تو سب سے جو پہلا سورس ہے وہ ہے گائے، بیڑ، خنزیر وغیرہ کی جو چربی ہے، تو اس سے حاصل ہوتا ہے، یعنی اس چربی اس کی ایک سورس ہے۔ لیکن میں نے اس کے حلال جانوروں کے نام بھی بتا دیے، گائے یا بیڑ، اور اسی طرح سے خنزیر، اس کی چربی سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پودوں سے بھی اس کو حاصل کیا جاتا ہے، یعنی پلانٹ بیس بھی ہوتا ہے۔ اور کون کون سے؟ بالخصوص بنولا جو ایک پودا ہے، اسی طرح سے کوکوا ہے، اور شی ایک پلانٹ ہے۔ اس کے جو آب ہوتا ہے، یعنی اس کے جو پانی ہوتا ہے، اس کو وہاں سے لیا جاتا ہے اور پھر اس کو حرارت دی جاتی ہے، بہت زیادہ تیز حرارت، یعنی 200 سینٹی گریڈ سے اس کو گرم کیا جاتا ہے، جس کو ہائیڈرولائسس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا کیمیائی تعامل جس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے ایک مکسچر بن جاتا ہے، اور اس مکسچر سے پھر یہ اسٹیرک ایسڈ کو حاصل کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں عام طور پہ جو اسٹیرک ایسڈ مل جاتا ہے، تو یا تو اس کے ساتھ سیٹرک ایسڈ اور اسی طرح سے پالمیٹک ایسڈ اس کے ساتھ اس کی آمیزش ہو جاتی ہے، یعنی اس کے ساتھ وہ اس کی اختلاط ہوتا ہے اور اس کے ساتھ خلط مت کیا جاتا ہے اور اس طرح سے مل جاتا ہے۔ ساتھ میں کچھ بعض اوقات اس کے ساتھ اولک ایسڈ بھی شامل کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹیرک ایسڈ خالص بھی مل جاتا ہے مارکیٹ میں۔ اب تو چونکہ یہ اس کے جو بنانے کا جو عمل تھا کہ کس طرح سے اسٹیرک ایسڈ بنتا ہے اور کن کن چیزوں سے بنتا ہے، اب اس کا استعمال کہاں کہاں پہ ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں یا اس کو استعمال میں لے کے آتے ہیں، تو کن کن چیزوں میں اس کو یہ پایا جاتا ہے، یعنی کن کن چیزوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ٹافیاں ہیں، اسی طرح سے چوئنگم ہے، اس طرح سے جو سویٹنرز ہیں، یعنی مختلف مٹھاس پیدا کرنے والی چیزوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے سافٹ ڈرنکس ہیں، اور اسی طرح سے جو ڈائٹری سپلیمنٹ ہوتے ہیں، اور مارجرین وغیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ ساری چیزیں کھانے پینے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو ان میں اسٹیرک ایسڈ کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بعض دواؤں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ کاسمیٹکس جیسے لوشن ہے، شیمپو ہے، صابن ہے، یا اس طرح سے بدبو زائل کرنے والی اشیاء ہے کاسمیٹکس میں، اور شیونگ کریم وغیرہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور موم بتیاں جو بنائی جاتی ہیں تو اس میں بھی اسٹیرک ایسڈ استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح سے جو لوبریکنٹس ہوتے ہیں
ان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں کچھ دوسرے جو انگریڈینٹس ہیں جیسے E430 ہے، 431 ہے، E481 ہے، 482 ہے، E483 ہے، اور اسی طرح سے E491 اور E492 یہ جو ایڈیٹیوز ہیں تو ان میں بھی اسٹیرک ایسڈ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو مختلف چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دوں تو ان چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے جس کا ہم داخلی استعمال کرتے ہیں، اور ان چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کا ہم خارجی استعمال کرتے ہیں۔ تو مختلف چیزوں میں اس کا استعمال ہے۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ شریعہ کی روح سے اسٹیرک ایسڈ کا استعمال جائز ہے یا ناجائز۔ تو بہت زیادہ آسان سی بات ہے کہ اسٹیرک ایسڈ اگر اس کا سورس پودے ہیں، پلانٹس ہیں، تو ظاہری بات ہے ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ اگر پلانٹس مضر صحت نہ ہو یا اس میں نشہ آور چیزیں نہ ہو یا نشہ آور نہ ہو تو پھر تمام کے تمام پودے کیا ہیں، وہ حلال ہیں۔ تو اگر پودوں سے اس کو حاصل کیا گیا ہو اور اس کو پروسیس کرتے وقت بھی کسی حرام چیز کے ساتھ کنٹامینیشن نہیں ہوئی ہو تو بے شک وہ حلال بھی ہے اور جائز بھی ہے اس کا استعمال، خواہ داخلی استعمال ہو یا خارجی۔ جانوروں کی چربی سے اگر اس کو لیا گیا ہو تو اگر بیڑ ہو یا گائیں ہوں، یعنی ماکول اللحم جانور ہوں، اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں اگر اس سے اسٹیرک ایسڈ حاصل کیا گیا تو بھی یہ حلال اور پاک ہے، اور اس کا داخلی اور خارجی استعمال دونوں صحیح ہوگا۔ لیکن اگر خنزیر کی چربی سے اس کو لیا گیا ہو یا یہی ماکول اللحم جانور ہو، مثال کے طور پہ گائے ہے یا بیڑ ہے اور اس کی چربی سے لیا گیا ہو لیکن اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ خنزیر کا تو یہ ہے کہ چونکہ وہ تو نجس ہے تو کسی بھی طریقے سے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایک شخص یہ دعویٰ کر لے کہ اس میں انقلابی ماہیت ہوا ہے یا ہو سکتا ہے اور کسی طریقے سے یہ ہو جاتا ہے، انقلابی ماہیت یعنی استحالہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کا استعمال جائز ہوگا۔ لیکن جو ماہرین ہیں اس فن کے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے، یعنی ناممکن نہیں ہوگا لیکن بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ ہاں اگر کسی جگہ پہ ایسا اسٹیرک ایسڈ ہو جس کا سورس معلوم نہیں ہو رہا ہو، تو اگر کسی شخص کو غالب گمان یہ ہو کہ اس کا سورس حلال ہے اور اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل بھی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن پھر بھی تقویٰ کا مطالبہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص تقویٰ پر عمل کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب کسی اسٹیرک ایسڈ کا اس کا سورس معلوم نہ ہو، مشبوہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ اگرچہ اس فن کے ماہرین کہتے ہیں کہ آج کل جو زیادہ تر اسٹیرک ایسڈ ہوتا ہے وہ پودوں سے ہی حاصل ہوتا ہے، تو اگر پودوں سے اس کو حاصل کیا گیا ہو تو پھر دلیل اور ظن غالب کی بنیاد پہ اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے اجتناب جتنا کیا جائے وہ بہتر ہوگا۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔